49 سورت نمبر 49 جس کے اندر 18 آیات ہیں، 17-18 آیات ہیں، اس پر مشتمل یہ سورت۔ اس کی ہم نے گزشتہ 9 آیات کے متعلق ترجمہ اور مختصر سی وضاحت اور تفسیر ہم نے جانی۔ ابتدا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب سکھایا گیا کہ آپ علیہ السلام کی بات سے آگے نہیں بڑھنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل سے آگے نہیں بڑھنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ کے پاس ہوں تو اونچی آواز بلند نہیں کرنی، اور اگر اپنے حجر میں ہوں تب آوازیں باہر سے نہیں دینی۔ یہ سارے معاملات ہم نے پڑھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر باور کرایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو مسلمانوں تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ اس سے پیچھے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو یہ چیز باور کرائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی ایک اہم خبر لے کے آئے فتبینوا تو اس کی اچھی تحقیق کرو۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ تم صبح کرو نادمین، اس حال میں کہ تم پشیمان ہو، ندامت، کوئی ایسا اقتدام قدم ایسا اٹھا لو کہ آپ کو صبح ندامت نقصان ہو کہ پہنچ میں جائے۔ تحقیق کر لیتا تو بہتر تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے 2 گروہ جو آپس میں لڑ جاتے ہیں ان کے بارے میں تعلیمات ہمیں دی، اور پھر ہمیں اس میں سے یہ بات بھی ملی کہ اگر کوئی مسلمانوں کے 2 گروہ لڑتے ہیں تو اللہ ان لڑنے والے گروہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ من المؤمنین، مومنوں میں سے، یعنی لڑنے، اگر کسی مسلمان کے مابین 2 گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو وہ کفر نہیں ہے، وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ من المؤمنین، مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں، ہمارا کیا کام ہے؟ فاصلحوا بینہما، ان دونوں کے درمیان صلح کرنا۔ میں اور آپ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے کس قدر کسی کے بھی لڑائی جھگڑے کے معاملے میں صلح کروائی، ہم کس قدر اس آیت کے قائل اور فاعل ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ پھر اس کی آیت کی اختتام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ۔ اگر اسی بات کو ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو یہ اس قدر اہمیت کی بات ہے جو آج امت مسلمہ نے چھوڑ دی ہے، انصاف کرنا، عدل کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل، رواہ البخاری۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 7 ایسے اشخاص ہوں گے کل قیامت کے دن جن کو اللہ رب العالمین اپنا سایہ یعنی کہ عرش ہو، اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے اس دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اس کے عرش کے سائے کے۔ ان 7 خوش نصیب افراد میں سے سب سے پہلا لسٹ کے اندر جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا امام عدل، ایسا امام، ایسا حکمران، ایسا رعایا کے اوپر جو عدل کرنے والا، ایسا جو عدل کرے، انصاف کرے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو بلا کے اپنے عرش کا سایہ عطا کرے۔ ان 7 میں سے پہلا شخص یہی ہے۔ پھر دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کل قیامت کے دن اللہ کے دائیں طرف، اور پھر حدیث کے اندر ہی وضاحت ہے کہ اللہ کے دونوں اطراف دائیں ہیں، فرمایا اللہ کے دائیں طرف ممبر ہوں گے نور کے، اور ان نور کے ممبروں پر اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو بٹھائے گا، اور ان محبوب بندوں کی صفات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، فرمایا الذین، وہ لوگ ہوں گے الذین یعدلون فی حکمہم و اہلہم وما ولوا، رواہ مسلم، فرمایا وہ لوگ ایسے ہوں گے جو عدل اور انصاف کریں گے فی حکمہم، اپنے فیصلے میں، وَأَهْلِهِمْ، اپنے گھر میں، وَمَا وَلُوا، اور جو اس کی رعایا ہے اس کے درمیان کیا کریں گے؟ عدل، انصاف۔ کہاں پر ہوں گے کل قیامت کے دن؟ اللہ کے دائیں جانب نور کے بڑے بڑے ممبر، ان ممبروں پر یہ ہوں گے۔ اب دیکھیں، اگر ہم حکمران نہیں ہیں، اگر ہم قاضی نہیں ہیں، لیکن ہم گھر والے تو ہیں، ہمارا گھر تو ہے، گھر میں کیا کریں؟ عدل کریں۔ ہم رعایا والے تو ہیں، ہمارے ماتحت کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، کچھ ہمارے بچے ہیں، کچھ اور لوگ کام کر رہے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ اعدلوا،
جو خود کھائیں انہیں کھلائیں، جو خود پہنیں انہیں پہنائیں، جو خود پسند کرتے ہیں ان کے لیے ان کے اپنے کھانے کے اندر انہیں شامل کریں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے اور اس پر نبی علیہ السلام کا عمل بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کے لیے کوئی کھانا بنائے اسے کہو کہ آپ اپنے کھانے میں سے اسے کھلاؤ، اگر وہ نہ کھائے تو ایک لقمہ بنا کے اپنے ہاتھ سے اسے کھلاؤ۔ اور اس کے نبی علیہ السلام فاعل بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے لیے کھانا بنا کر لائے ایک صحابی رسول، آپ علیہ السلام نے کہا بیٹھو کھاؤ، کہا نہیں اب بیٹھو، بیٹھا تو لقمہ خود نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کون ہے؟ ماتحت ہے، رعایا ہے، بنا کر کے اپنے ہاتھ سے نبی علیہ السلام نے اس کو لقمہ کھلایا۔ تو اعدلو، عدل کرو اپنے ماتحت، اپنے گھر، اپنی رعایا سب کے ساتھ۔ تو ان اللہ یحب المقسطین۔ اگلی آیات ہم جو 3 آج پڑھیں گے، ان 3 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے مابین تعلقات کو بیان کیا اور اس تعلقات کے ٹوٹنے کی، مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے اس کے ٹوٹنے کی وجوہات بیان کی اور ان اسباب سے منع کیا جن اسباب سے مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹ جاتی ہے، ان سے منع فرما دیا۔ ان میں 6 باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں جو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوۃ، یہی سے ہے جی۔ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ رب العالمین نے پہلی بات یہاں پر بیان فرمائی، وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ، مومن آپس میں کیا ہیں؟ اخوۃ، بھائی بھائی۔ سبحان اللہ۔ پیچھے کیا ذکر ہوا تھا؟ لڑائی کا، کہ اگر لڑائی ہو جائے فَأَصْلِحُوا۔ اب لڑائی کے ذکر کے فوراً بعد، لڑائی اس وقت جب ہو رہی ہو، اگر آپ جا کر کے ان کے رشتہ داریوں کو بتائیں کہ بھئی آپ کے درمیان تو یہ رشتہ داری ہے، کیوں لڑتے ہو، تو یہ رشتہ داری کی نسبت اور قرابت جوڑنا مؤثر ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے فوراً لڑائی جھگڑے کی جو آیات، ان کے بعد اللہ رب العالمین نے فوراً مسلمانوں کی مابین قرابت، ان کی نسبت بیان کر دی، اے مسلمانوں، مومنوں، تم آپس میں اخوۃ، کیا ہو؟ بھائی بھائی۔ پھر جب آپس میں تم بھائی بھائی ہو پھر کیوں لڑتے ہو؟ سبحان اللہ، کیا انداز ہے۔ فرمایا انما المؤمنون، بے شک مومن اخوۃ، بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، پھر وہی حکم فاصلحوا، صلح کراؤ، آپ صلح کراؤ، بین اخویکم، اپنے 2 بھائیوں کے درمیان۔ ہمیں پھر حکم ہو رہا ہے اگر کوئی لڑ رہا ہے آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اس نسبت کو اگر آپ دیکھیں، اوس اور خزرج بڑے بڑے قبیلے اسلام سے پہلے آپس میں بہت دشمن تھے، آپس میں کئی ساتھی، آپس میں اس قدر دشمنیاں کہ اگر کوئی ان کے کنویں سے اونٹ کو جانور پانی پی لیتا، 40 سال اگلی آنے والی نسلیں ان سے جنگ کرتی رہتی کہ اس کنویں سے پانی کیوں پیا۔ لیکن اسلام آیا، جب اسلام نے آ کر کے کہا انما المؤمنون اخوۃ، نبی علیہ السلام نے جب فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، رواہ البخاری، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ ظلم نہیں کرتا اپنے بھائی پر، ولا یسلمہ، اور اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا۔ اگر اس کو ضرورت ہے آپ کی، اسے آپ کی مدد کی، آپ کی تعاون کی، آپ کی معاونت کی مدد کی ضرورت ہے، ولا یسلمہ، اس کو وہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ مسلمان کل جسد المسلم کل جسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ پھر اسی پر اگر میں بات کروں تو قرآن مجید کے اندر 3 سے 4 مقامات پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی یہ مودت، مسلمانوں کی یہ قربت، مسلمانوں کے آپس میں یہ محبتیں اور الفتیں لفظ الفت کے ساتھ بیان کیا قرآن مجید کے بے شمار مقام پر، کہ اللہ نبی علیہ السلام کو ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ دنیا بھر کے جو کچھ دنیا میں ہے اگر دے دیتے اللہ کی راہ میں، اللہ نے جو محبتیں الفتیں تمہارے دلوں میں ڈال دیے، ساری زمین کی چیزیں اللہ کی راہ میں دے دیتے پھر بھی نہیں آتی۔ اور ایک مقام پر اللہ نے ان محبتوں کو نعمت کے اظہار کے طور پہ بیان کیا، یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اللہ نے الفتیں محبتیں ڈالی۔ تو پہلی بات اللہ رب العالمین نے بیان کی، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو آپ نسبت ظاہر کروائیں، بھائی آپ تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، پھر لڑنا کیسا۔
پھر آگے ہمیں حکم آپ نے صلح کرانی ہے، واتقوا اللہ، صلح کرانے کے معاملے میں بھی کیا کرنا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے، لعلکم ترحمون۔ لعل عربی کے اندر اس شک کے معنی میں آتا ہے، شاید کے، شک کے معنی میں لعل امید ہے۔ اب ہم اگر امید رکھیں کسی ایک کم کیٹیگری کے آدمی سے تو ہماری امید کم ہوگی، ہم کسی بڑے لیول کے آدمی سے امید رکھیں ہماری امید زیادہ پختہ ہوگی کہ بھائی اس نے یہ بات کہہ دی، بڑا آدمی ہے، وہ بات تو اپنی چھوڑ نہیں سکتا۔ لیکن یہاں پر شاہوں کا شاہ، زمین و آسمان کا مالک رب العالمین فرما رہے ہیں لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ اگر کسی پر صلح کروا دیں، ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ بات لعلکم ترحمون، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہ کتنی بار آ رہا ہے؟ چوتھی بار آ گیا، چوتھی بار آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ جس وجہ سے لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے، جو اسباب بنتے ہیں لڑائی جھگڑے کے، اس اسباب کو اللہ رب العالمین ختم کر رہے ہیں۔ فرمایا لا یسخر، نہ کوئی مذاق اڑائے، قوم کوئی قوم، نہ اڑائے مذاق کوئی قوم، من قوم کسی قوم سے، کسی قوم سے کوئی مذاق نہ کرے۔ عسا قریب ہے، ان یکونوا خیرا منہم، ان یکونوا کہ وہ قوم جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، خیرن بہتر ہو، منہم ان سے جو مذاق کر رہے ہیں، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہو۔ کیونکہ انسان ظاہر کو دیکھتا ہے، شکل و صورت اور مال و متاع کو دیکھتا ہے، ظاہری اعمال کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کیا دیکھتا ہے؟ قلوب کو، تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے کردار کو، تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کسی شخص کو ہم حقیر سمجھ کر اس کے اوپر اگر کوئی بات کہہ دیں تو یہ بات کس قدر بری ہے اللہ کے ہاں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو کہتے ہیں لا يدخل الجنت، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ پریشان، اللہ کے رسول، صحابہ نے کہہ دیا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ تکبر نہیں ہے کہ آپ اچھا لباس پہنیں، اچھے کپڑے، اچھے جوتے پہنیں، پھر تکبر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ڈیفینیشن کر دی، تعریف بیان کر دی، الکبر، کبر یہ ہے بطر الحق، حق کا انکار کرنا، بطر الحق وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ تکبر کیا ہے؟ آپ حق کا انکار کرتے ہیں، آپ کے پاس قرآن آ گیا، آپ کے پاس حدیث آ گئی، آپ کے پاس دلیل آ گئی، اس کے بعد آپ انکار کریں۔ بطر الحق، واضح دلیل مل گئی، اس کے بعد انکار کریں، یہ کیا ہے؟ تکبر۔ دوسری بات وغمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا۔ ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں اسی نظر سے نا کہ وہ ہم سے چھوٹا ہے، وہ اس کے ہمارے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت۔ یہ بات اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ انسان کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر یہ بات آ جائے، یہ کبر آ جائے، لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کسی قوم کا مذاق نہ کریں، بہتر ہو ہم سے۔ بات جو کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک قوم کا ہم مذاق اڑاتے ہیں اس کی ظاہری کسی عمل کو دیکھ کر کہ ان کے ہاں یہ عمل ہے، مثال کے طور پہ، میں مذاق کے طور پہ نہیں، ایک مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کسی قوم کی طرف یہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ جہیز زیادہ دیتے ہیں، یا جہیز زیادہ لیتے ہیں، یا یہ بیٹیوں کو بیچتے ہیں، یا یہ کرتے ہیں۔ اس قسم کی بہت ساری مثالیں معاشرے میں موجود ہیں۔ بطور مثال، اب انسان کی زندگی کا جو تمام اعمال ہیں،
اس کا دار و مدار انما الاعمال بالخواتیم، اعمالوں کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہے، اس کا خاتمہ اچھا ہے تو پھر وہ کامیاب ہے۔ اگر ساری زندگی بھر نیک اعمال کرتا رہے لیکن اس کا آخر اختتام غلط ہو گیا تو وہ تباہ و برباد ہے۔ تو ہم کچھ عرصہ سامنے شخص کو دیکھ کر اس کے اوپر حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا حکم نہیں لگانا چاہیے۔ کیوں؟ اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کیوں؟ آخر میں ہو سکتا ہے وہ آپ سے بڑھ کے اللہ سے معافی مانگ کے فوت ہو، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے فوت ہو، تو پھر بہتر ہوا کہ نہیں؟ تو کسی کا مذاق کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ولا نساء من نساء، وہی بات کہ نہ مذاق اڑائے کوئی عورت کسی عورت کا، نہ مذاق کرے کوئی عورت کسی عورت سے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات کو سمجھیں، آپ کو افراد ملیں گے کہ قرآن میں بتاؤ یہاں مردوں کا ذکر ہے عورتوں کا تو نہیں ہے، حدیث میں یہاں پر مردوں کا ذکر ہے عورتوں کا تو نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں عورت گھر میں کس کے تابع ہوتی ہے؟ مرد کے۔ تو جو حکم اگر مرد کو دیا جا رہا ہے تو وہ حکم عورت کو دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کے تابع تھے؟ اللہ کے حکم اور ان کے فرمان کے۔ کئی قرآن مجید کے اندر ایسی آیات موجود ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا ہے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کیا کہ آپ کسی چیز کو حرام کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ نے حرام نہیں کیا۔ اب یہ منع کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو حرام کرے اور حرام کو حلال کرے ہمارے لیے جائز ہوگا؟ ہم کس کے تابع ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ہمیں کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو ہمارے اہل و عیال کس کے تابع ہیں؟ ہمارے تابع۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو گھر والے کس طرح نماز پڑھیں گے؟ جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں قرآن مجید کے اندر اس اسلوب کو بیان کیا کہ ہر مقام میں مردوں کو ذکر کیا، لیکن اس مقام میں عورتوں کو تاکید کے لیے ان کا نام لے کر ذکر کیا۔ عورتوں کے اندر بھی یہ بات انتہائی درجے تک ہوتی ہے کہ مذاق اڑانا، طعن و تشریح کرنا، ایک دوسرے کی گرفت کرنا، ایک دوسرے پر جملے کسنا۔ عورتوں کے اندر، خواتین کے اندر بہت مثالیں آپ کو ملیں گی۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے خواتین کا جو ذکر کیا وہ بطور اس لیے تاکید کے ساتھ، تو اس بات کو سمجھنا چاہیے ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، قریب ہے ان يكن کہ وہ بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خيرا منهن ان سے جو مذاق کر رہی ہیں۔ ولا تلمزوا انفسکم، ولا تلمزوا انفسکم، یہاں پر بھی آپ غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اپنے پر عیب نہ لگاؤ۔ اب سوچیں آپ، انسان اپنے اوپر عیب لگاتا ہے؟ اپنے ہی برائی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ لیکن قرآن نے، اللہ رب العالمین نے کیسے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اوپر عیب نہ لگاؤ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنے بھائی کا اگر عیب نکالے گا، اپنے بھائی پر اشارہ کرے گا، اس کی تنقید کرے گا، اس پر فتوے لگائے گا، در حقیقت وہ اس کا بھائی ہے، وہ کس کے اوپر کر رہا ہے؟ اپنے اوپر۔ اگر اس کو اور سمجھنا چاہتے ہیں، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ابو داؤد کے اندر، نسائی، دیگر کتب حدیث میں حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ بہت بڑی ہلاکت والے اعمال سے بچیں، ان میں سے ایک شرک اور دوسرا والدین کو گالی دینا۔ صحابہ پریشان، اللہ کے رسول کوئی شخص اپنے والد کو گالی دے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم، لوگ اپنے والد کو گالی دیں گے۔ دوسری حدیث میں لعنت، ہر لوگ کوئی اپنے والدین کو لعنت دے گا؟ فرمایا ہاں، اپنے والد کو لعنت دیں گے، والدین کو لعنت دیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یسب ابر رجل، یہ کسی آدمی کے والد کو گالی دے گا، فیسبہ، یہ اس کے والد کو گالی دے گا، وہ اس کے والد کو، والدہ کو لعنت دے گا، یہ اس کے والد اور والدہ کو لعنت دے گا۔ یعنی یہ لعنت اور گالی خود اپنے والدین کو پڑھوا رہا ہے، اس کے والدین اور والد اور والدہ کو گالی دے گا۔ تو اگر آپ کسی کو طعن و تشریح کا نشانہ بنا رہے ہیں تو وہ آپ کا بھائی ہے، آپ اپنے آپ کو ہی طعن و تشریح کا نشانہ۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے لفظ بھی یہی استعمال کیا کہ اپنے عیب نہ لگاؤ، اپنے نفسوں کے عیب نہ لگاؤ، یعنی
اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے قرب جوار، تمام مسلمانوں کے عیب نہ نکالو۔ بہت اعلیٰ اللہ رب العالمین نے انداز کے اندر یہ بات بیان کی، اور یہ اس طرح بھی بیان کی کہ ہمیں محسوس ہو اگر ہم اپنا عیب نہیں نکال رہے تو ہم دوسرے کا بھی نہ نکالے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی ہم برے القاب سے کسی کو پکاریں۔ اب دیکھیں یہ سارے لڑائی والے معاملات ہیں جن سے اللہ رب العالمین منع فرما رہے ہیں۔ کسی کا مذاق اڑانا، ایسا آخر میں کوئی بات سگا بھائی کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں گے دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ معاملہ کیا بنتا ہے؟ اس نے مجھے مذاق میں یوں کہا تھا، اس نے مجھے یوں کہا تھا۔ کام کرنے والے دو مزدور، کام کرنے والے دو بھائی آپس میں اسی مذاق کرتے کرتے حد یہاں پہنچتی لڑ پڑتے ہیں۔ منع کر دیا کہ مذاق نہیں کرنا۔ پھر عیب نکالنا، لڑائی عیب نکالنے سے، وہ اس کا عیب نکالے گا، یہ اس کا عیب نکالے گا، وہ اس کے والدین کو گالی دے گا، وہ اس کے والدین، تو پھر لڑائی جھگڑے کا معاملہ۔ پھر تیسری بات کہ برے القاب سے نہ پکارے، یہ اس کو برے القاب سے پکارے گا تو وہ بڑھ کر کے اس کو برے القاب سے پکارے گا، معاملہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لڑائی جھگڑا۔ ان تینوں معاملات جو ظاہری طور پر لڑائی کے سبب بنتے ہیں، اسباب بنتے ہیں، ان سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا، حرام کر دیا کہ تم کسی کو مذاق نہ اڑاؤ، تم کسی کا عیب نہ نکالو، تم کسی پر برے القاب سے نہ پکارو۔ اب آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت ہی برا نام ہے، بہت ہی برا نام ہے فسق کا ایمان کے بعد، کیونکہ یہ لڑائی جھگڑا گالی گلوچ، نبی علیہ السلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، جس کو کہتے ہیں کھلی کھلی گمراہی، کھلا کھلا گناہ، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اتنا ایمان والوں کی عزت اور احترام کہا، ایمان والے ہو کر تمہیں فاسق کہا جائے، کتنا برا نام ہے یہ۔ ایک انسان ایمان لے آیا، زبان سے اقرار، دل میں تصدیق، عمل بالجوارح، لیکن اس کے بعد کہا جائے اگر کہ یہ فاسق ہے۔ ایک کافر کو اگر کہا جائے تو اسے کیا، بھلے بدماش کہیں، بھلے کچھ بھی کہیں، لیکن ایمان والے کو یہ شیوا نہیں دیتا کہ اسے کوئی فاسق کہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بھی بہت بری بات ہے کہ کسی ایمان والے کو ایمان کے بعد اسے کہا جائے فاسق۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا بئس الاسم، بہت ہی برا نام ہے الفسوق، فسق بعد الایمان، ایمان کے بعد۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اب یہ اگر گناہ ہو گیا ہے، جو توبہ نہیں کرتا فاولئک هم الظالمون، یہ ظالموں میں سے ہے۔ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، کل بنی آدم خطاؤن، بنی آدم کا ساری اولاد، ابن آدم کی ساری اولاد، آدم علیہ السلام کی اولاد خطا کار ہے، لیکن وہ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا ہو جانے کے بعد توبہ و استغفار کرے۔ پھر اگلی آیت کے اندر، اب ان پچھلی جو ہم نے ابھی آیت پڑھی، ان کے اندر انسان جب یہ اعمال کرتا ہے تو یہ ظاہری طور پر ہوتے ہیں، مذاق کر رہا ہے تو ظاہر سامنے موجود ہے، اور اگر کسی کو برے القاب سے پکار رہا ہے تو سامنے موجود ہیں، عیب نکال رہا ہے تو سامنے موجود ہے۔ آنے والی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ان تین چیزوں سے منع فرمائیں گے جب انسان سامنے نہیں ہوتا، اس کا بھائی اس کے سامنے نہیں ہوتا۔ اب اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، پھر دیکھیں وہی بات، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر ایمان والوں کو متوجہ، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت زیادہ کثرت سے گمان، ذہن کے اندر کثرت سے گمان سے بچو، اجتنبوا، بچو تم، کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے۔ اب دیکھیں ایک گمان انسان کو لڑائی تک پہنچا دیتا ہے، گمان انسان کو جاسوسیوں تک پہنچا دیتا ہے، گمان انسان کو جھوٹ تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والظن ان الظن اکذب الحدیث، تم بہت زیادہ گمان سے بچو، کیوں؟ گمان اکذب الحدیث، سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ انسان کے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی بات آتی ہے، یہ ہے گمان، بنا دلیل کے اگر وہ بات ہو تو اس کو کہتے ہیں گمان، اگر دلیل کے ساتھ وہ بات مل جائے تو اس کو کہتے ہیں علم، اس کو کہتے ہیں یقین، اس کو کہتے ہیں ظن، گمان، یعنی ہمارے صرف ذہن میں بات آ رہی ہے، ہمیں کوئی دلیل نہیں مل رہی کہ واقعتاً یہ ایسا ہے، صرف ذہن میں بات آ رہی ہے۔ تو یہ جو بات آنا، اس کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اجتنبوا، اس سے تم بچو، اجتنبوا
من الظن اجتنبوا کثیر من الظن ان بعض الظن اسم. یہ گمان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ گناہ بن جاتا ہے. انسان سوچتا رہتا ہے اور یہ سوچ یہ گمان بنا دلیل کے یہ بعض اوقات گناہ بن جاتا ہے. اب انسان سوچ رہا ہے وہ سوچ اس کی گناہ بن رہی ہے. اللہ اکبر. ان بعض الظن اسم, بے شک بعض گمان گناہ ہے. ولا تجسسوا, اور جاسوسی نہ کرو. اب جب گمان انسان کے دل میں آئے گا, جب بدگمانی آئے گی, جب شکوک و شبہات آئیں گے, دلیل اس کے پاس نہیں ہوگی, پھر یہ چھپ کے دلیل حاصل کرنا چاہے گا کہ میں اپنے گمان کو ثابت کروں. یہ باتیں سنے گا. کال اگر کسی کی لگ گئی تو بٹن دبا کے بند نہیں کرنا, سننا ہے میرے بارے میں کیا کہے گا. بھائی آپ کا کیا کام ہے, بند کریں. یہ جاسوسیاں کرنا, اس سے بھی اللہ رب العالمین نے منع فرما دی. ولا تجسسوا, آپ جاسوسی کر رہے ہیں, اسے معلوم ہی نہیں. آپ گمان کر رہے ہیں, اگلے کو معلوم ہی نہیں. تیسری بات, ولا یغتب بعضکم بعضا, اور غیبت نہیں کرنی کسی کی, ایک دوسرے کی غیبت. ولا یغتب, اور غیبت کرے, بعضکم بعضا, تمہارا بعض کی. وہ ایسے ہے کیسے ہے. اب اللہ رب العالمین, اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا, صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتدرون ما الغیبہ, کیا آپ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے. فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ غیبت کہتے کس کو ہیں, صرف نام پتا ہے, مگر ہم دن بھر لگے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی غیبت ہے. میں ذکرک اخاک بما یکرہ, اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند جانتا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول, اگر وہ بات اس میں ہو تب, یعنی جو ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں بات, اگر وہ اس کے اندر ہو پھر؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن, اگر وہ بات اس کے اندر ہو تو یہ تو غیبت ہے, اور اگر یہ بات اس کے اندر نہ ہو فَقَدْ تب تک تو نے اس کے اوپر بہتان باندھا. دونوں صورتوں میں ہمارا نقصان ہے. تو اسی لیے تو فرمایا کہ بہتر کیا ہے, اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہو, قل خیرن او لیصمت, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ اور آخرت کے دن پر اگر تم ایمان لائے ہو, قل خیرن, اچھی بات کہے, او لیصمت, یا پھر خاموش ہو جائے. کیوں خامخواہ غیبتیں کرے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود بیان کی وہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کچھ بات کر رہی تھی. بات صرف اتنی تھی کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا شاید قد میں تھوڑی چھوٹی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کی یہ بات اس قدر گہرائی والی ہے, اگر اس کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کا کلر تبدیل ہو جائے. اب آپ اندازہ لگائیں, امہات المومنین اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مبرعہ رضی اللہ تعالی عنہا, نبی علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ, ان کے بارے میں اگر وہ اتنا سا لفظ کہہ دیں تو اتنی بڑی بات ہے. آپ اور میں محاسبہ کریں, ہم دن میں اپنے بھائیوں اور ساتھیوں کے لیے کیا کیا باتیں کرتے ہیں, ہمیں اپنا محاسبہ کرنا. فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا. اب آگے اللہ رب العالمین اس غیبت کی کراہیت بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتنا برا ہے. فرمایا ایحب احدکم, کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے, ایحب احدکم, تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے, لاکھوں لوگوں میں سے ایک یہ پسند کرتا ہے, ان یاکل لحم اخیہ, یہ کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے, یاکل کھائے, لحم گوشت اخیہ اپنے بھائی کا, میتن, اور بھائی بھی اس حال میں کہ مرا ہوا ہو, میتن فکرہتموہ, فرمایا تم اس کو برا جانو گے. اب آپ اندازہ لگائیں اس آیت کی ابتدا کا, ایحب احدکم, لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے کوئی ایک کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک بندہ بھی کیا یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے, پھر کراہیت کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت, میں نہیں, تم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرے. لاکھوں میں سے ایک نہیں کرے گا تو ہم یہ پسند کر رہے ہیں, لاکھوں میں سے کروڑوں میں سے کوئی ایک بھی پسند نہیں کرے گا اور ہم پسند کر رہے ہیں کہ اپنے بھائی کی غیبت کرنا, اس کی کراہیت اللہ رب العالمین نے بیان کی. فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو.
ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اور سنایا